بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد حیات عبادت ہے۔ جو 2 آیات میں نے تلاوت کی ان سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد حصول تقوی یعنی اللہ کی ولایت اور دوستی ہے۔ اگر ہماری کرنسی، ہماری قالینیں، ہمارے گھر، ہمارے بال بچے، ہمارے کاروبار، ہمارے پیسے سب موت کے وقت چھن جائیں گے اور کفن لپیٹ کر جانا ہے تو دوستو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مقصد حیات نہیں تھیں، ورنہ اللہ ہمارا سب مال جنت میں بھیج دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے تمہاری زندگی کا مقصد بیان کر دیا، اب لاکھ تم دنیا کی محبت میں پھنس کر ہمیں بھولے رہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن تم رومانٹک دنیا میں جا کر حسینوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، تو تم نے میری بندگی چھوڑ کر گندگی میں جو اپنی زندگی ضائع کی اس کے تم ذمہ دار ہو۔ اگر میں قرآن میں اعلان نہ کرتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں آپ نے پیدا کر کے ہم کو بتایا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بس عبادت ہی جائے گی اللہ کے ہاں۔ لہٰذا دوستو عبادت کی کرنسی ہی جائے گی۔ اب اس کی توفیق اور ولی اللہ بننے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ متقی اور ولی اللہ بننے کے 2 نسخے ہیں۔ نمبر 1، اہل اللہ اور اہل تقوی کی صحبت میں جاؤ مگر جس سے مناسبت ہو۔ یہاں ہمارے اس شہر کے اندر حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم بڑے اکابر میں سے ہیں۔ مفتی رفیع عثمانی اور مفتی تقی عثمانی کے استاذ ہیں، ان کو بخاری پڑھائی ہے، سمجھ لیجئے کہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ ان سے مناسبت ہو تو وہاں جائیے۔ مولانا تقی عثمانی کو بھی خلافت ہے، مولانا رفیع عثمانی کو بھی خلافت ہے، مولانا سبحان محمود صاحب کو بھی خلافت ہے، مولانا یوسف لدھیانوی بھی خلیفہ ہیں۔ بہرحال جہاں آپ کا گروپ ملتا ہو، دیکھو ہر ایک کا خون مت چڑھوانا۔ محمد علی کو دیکھا کہ بڑا مشہور آدمی ہے، ڈاکٹر سے کہیے کہ ہمارا خون ملائیے۔ جب خون کا گروپ مل جاتا ہے تب خون چڑھوایا جاتا ہے۔ اگر مناسبت کے بغیر بیعت میں جلدی کر دی تو میرا یہ شعر پڑھنا پڑے گا۔ وہ شعر سنیے۔ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے دل مگر نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے رہے ساحل نہ ملا۔ اس لیے ہم سب کے دادا پیر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جہاں تمہاری مناسبت ہو وہیں فائدہ ہوگا۔ ولی اللہ بننے کا پہلا نسخہ صحبت اہل اللہ ہے۔ بیان کے شروع میں جو 2 آیت میں نے تلاوت کی ان میں ایک خاص ربط ہے جو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی والی زندگی، اللہ والی زندگی، ولی اللہ بننے کی زندگی کا ایک نسخہ تو ہم نے پہلی آیت میں نازل کیا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو تو اللہ والے بن جاؤ گے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم اختر آم والوں سے آم، مٹھائی والوں سے مٹھائی، کباب والوں سے کباب اور کپڑے والوں سے کپڑا ملتا ہے، اسی طرح اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے۔ لاکھ کتاب پڑھ لو مگر اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اگر آپ مٹھائی والوں سے کپڑا خریدنے جائیں تو کیا کہے گا کہ پاگل ہے، لے جاؤ اس کو آغا خان ہسپتال، اور کپڑے والے سے مٹھائی مانگو تو کیا کہے گا؟ کپڑے والوں سے کپڑا، مٹھائی والوں سے مٹھائی مانگتے ہو اور اللہ والوں سے خالی تعویذ۔ واہ، اللہ والے اسی لیے کہ آپ کو بس تعویذ دیتے رہیں۔ اگر اللہ والوں سے آپ نے اللہ حاصل نہیں کیا تو
آپ نے ان کی کچھ عزت نہیں کی، کچھ قدر نہیں کی۔ لہٰذا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ لیکن اگر مخلص نہیں ہے تو اللہ والوں کے ساتھ مخلص مرغہ کھانے کے لیے بعض لوگ پڑے رہتے ہیں کہ یہاں پیر صاحب ہیں، مرغہ آئے گا۔ ایک صاحب علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ تھے، میرے ساتھ کر دیے گئے، میرے شیخ نے ان کو میرے ساتھ کر دیا تھا۔ کانپور کے قریب باندہ میں ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کے یہاں کئی وقت مرغے کھائے۔ ان کی چارپائی رات کو میرے ہی ساتھ تھی۔ کہنے لگے کہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا کہ ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، تو اس پر میں نے بھی ایک شعر بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، اس شعر کے مقابلے میں کون سا شعر آپ نے بنایا ہے؟ اس میں تو یہ تعلیم ہے، اس شعر میں تو یہ تعلیم ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے راہ و رسم قائم کرو۔ کہنے لگا کہ میرا شعر ویسا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے پڑھا، لیکن سن لیجیے، اچھا ہے۔ مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ، کھانے والوں سے راہ پیدا کر۔ دیکھا آپ نے؟ علامہ سید سلیمان ندوی کا ایک شعر پیش کرتا ہوں جو اچانک یاد آ گیا کہ دوستو، اپنی قیمت اپنے بنگلوں سے، اپنی کاروں سے مت لگاؤ، کاروباروں سے مت لگاؤ۔ یہ دیکھو کہ اللہ سے آپ کو کتنی محبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اور حسن کی دنیا کا حال بھی سن لیجئے، کسی شاعر کا شعر ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، یعنی شکلیں بگڑ گئیں، حسن و جمال سب جاتا رہا، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ دوستو، اللہ پر فدا ہو جاؤ۔ مولائے کائنات پر جو فدا ہوتا ہے، اللہ اس کو لیلائے کائنات اور دنیا بھر کی ساری مٹھائیاں، سارے کباب و بریانی کی لذت اپنے نام میں عطا فرماتے ہیں۔ ساری لذات کائنات کا کیپسول اللہ کا نام ہے۔ اگر وہ بے مزہ ہوتے تو ان چیزوں میں کیسا مزہ پیدا کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ بے مزہ ہوتے تو کباب اور مرغی میں لذت اور مٹھائی اور گنے میں رس کیسے پیدا کرتے؟ بے رس کا ہو اور گنوں میں رس پیدا کر دے، جس سے سارے عالم کو شکر ملتی ہے۔ اے دل این شکر خوش تر یا آں کی شکر سازد۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دل، یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اے دل این قمر خوش تر یا آں کی خمر سازند۔ یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ سارے رومانٹک والوں کا انجام گو اور موت کا مقام ہے، جہاں ہزاروں کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ شیطان دھوکے باز تاجر ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تاجر، بزنس مین آپ کو نمونہ کچھ دکھائے اور مال دوسرا دے دے، نمونہ کچھ دکھائے اور مال دوسرا دے دے، تو آپ اس کو 420 چکر باز اور دھوکے باز کہتے ہیں اور اس سے کبھی سودا نہیں خریدتے۔ لیکن ابلیس ہمیشہ دھوکہ دیتا رہتا ہے، حسینوں کے گال اور آنکھیں دکھاتا ہے، نمونہ کیسا دکھاتا ہے اور مال کیا دیتا ہے، پیشاب اور پخانے کے مقام پر ملوث کرتا ہے۔ لیکن اس ابلیس کی دم نہ چھوڑی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرے صاحب، ہر طرف بے پردگی ہے، بے پردہ عورتوں نے تو ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے اس کی دم میں ناک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تم نظر بچاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر عمل کرو، وہ چین پاؤ گے۔ ہر نظر کی حفاظت پر دل کو حلاوت ایمانی سے، اپنی محبت سے اللہ بھر دے گا۔ دوستو،
بس زندگی مت ضائع کیجیے، درد بھرے دل سے کہتا ہوں، اور اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں، بقول حکیم الامت کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اپنا دل اپنے دوستوں کے دل میں ڈال دیتا۔ ان 2 آیتوں میں تقوی حاصل کرنے کے 2 نسخے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جن کی روشنی میں اس وقت 2 نسخے میں نے ولی اللہ بننے کے، آخرت کی کرنسی کا مالدار بننے کے پیش کیے۔ جب ساری دنیا لات مار دے گی تو یہی کرنسی کام آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی دوستی۔ تقوی کے لیے ایک آیت تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی کہ اہل تقوی کی صحبت میں رہو۔ اگر اہل تقوی کے پاس نہ رہو گے تو غفلت کا لقوہ گر جائے گا۔ ولی اللہ بننے کا دوسرا نسخہ، جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو 2 انجن لگاتے ہیں۔ چڑھائی پر ایک انجن نہیں سنبھال پاتا، ایک انجن ریل کے پیچھے بھی لگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا کہ ایمان والو، میں نے رمضان کے روزے کو کس لیے فرض کیا ہے؟ تم کو بھوکا پیاسا مارنے کے لیے نہیں، بلکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیونکہ ایک انجن تو اللہ والوں کی صحبت کا ہے جس میں تم بیٹھتے ہو، اور دوسرا انجن اور لگا دیتا ہوں تاکہ تم جلدی ولی اللہ بن جاؤ۔ یہ مہینہ ڈبل انجن کا ہے۔ اس مہینے میں جس نے گناہ نہ چھوڑا، سمجھ لو 11 مہینے تک اس کو گناہ سے نجات نہیں مل سکتی۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ جس کا رمضان زیادہ اچھا ہوگا، تقوی سے گزر جائے گا، سمجھ لو اس کا پورا سال تقوی سے گزرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رمضان کا احترام کیا، لعلکم تتقون کا احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تقوی سے عزت عطا فرمائیں گے، اس کو گناہوں سے ذلیل و رسوا نہیں فرمائیں گے۔ جو اللہ کے احکام کی عظمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو عظمت و اکرام بخشتا ہے۔ بس تقریر ختم ہوئی گئی۔ اب یہ مہینہ ڈبل انجن کا ہے۔ ایک تو اہل اللہ کی صحبت ہے جو الحمدللہ ہم کو نصیب ہے، ماشاءاللہ ہمارے شہر میں کیسے کیسے اہل اللہ موجود ہیں، اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم تم کو بھوکا مارنے کے لیے روزہ فرض نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا افطار سے پہلے دعا کر لیجئے، اور تہجد کے وقت دعا کر لیجئے۔ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور آج قرآن پاک ختم ہوا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رمضان شریف میں دعا کی قبولیت کے 4 اسباب ہیں، اور سب اللہ کی رحمت کو برسانے کے لیے پیدا کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 افطار سے پہلے، نمبر 2 تہجد کے وقت میں، نمبر 3 جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کے بعد، نمبر 4 عرش اٹھانے والے فرشتے پورے مہینے میں روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ فضائل رمضان میں دیکھ لیجیے۔ تو ان 4 وقتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کا خاص اہتمام کیجیے۔ اب دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا رب العالمین رحمت للعالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں کی آمین کے صدقے میں، جو قرآن پاک آپ کا عظیم الشان کلام آج یہاں ختم ہوا ہے، اس کے صدقے میں اور اس کے طفیل میں، اس مبارک مہینے کے صدقے اور طفیل میں اپنی رحمت سے ہمارے مجرمانہ دل کو نکال کر اپنے نیک بندوں کا دل داخل کر دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کا مزاج بدل دے، فاسقانہ نافرمان گناہ کے مزاج کو، خبیث عادتوں کو یا اللہ طیب مزاج سے بدل دے، اور جو لوگ چھپ چھپ کر اپنے نالائق اور غلط ماحول میں جا کر اپنی عادت کو صحیح نہیں ہونے دے رہے ہیں، اے خدا ان کو اپنی جان اور ہم سب کو اپنی جانوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ ماریں۔ اللہ والوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے دے، کہ جب ہم ان کے در پہ آ گئے تو ساری برائیوں سے ہم سب کو توبے کی توفیق عطا فرما دے۔ معصیت کے مراکز میں دوبارہ جا کر اپنی روح کی ناک کو فاسد کرنے سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اختر کو اور ہم سب کو اور میرے دوستوں کو اور ہم سب کے گھر والوں کو
اور آپ سب کے گھر والوں کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کے ہر سانس اے خدا ہم سب آپ پر فدا کر دیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دے۔ کبھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، نہ اختر، نہ اس کے اولاد، نہ میرے دوست، نہ ان کے گھر والے، سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے۔ اولیاء صدیقین کا جو آخری مقام ہے جہاں سے آگے نبوت شروع ہوتی ہے، اے خدا آپ نے باب نبوت کو بند فرمایا لیکن اولیاء صدیقین کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے اولیاء صدیقین کے دروازے کھول دیجیے اور ہم سب کو منتہائے اولیاء صدیقین کا مقام اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے، کیونکہ آپ کریم ہیں، اور کریم کی تعریف محدثین نے یہ کی ہے کہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے۔ ہم نالائق ہیں لیکن آپ تو لائق ہیں، اپنے کرم سے ہم نالائقوں پر مہربانی فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔